الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا ذکر بہت ہی اہمیت اور کثرت کے ساتھ فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر 70 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، نماز سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو پھر یہ سارا مال ناپاک ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے فتنوں کا، لڑائیوں کا، بیماریوں کا اور مختلف حوادثات سے، بارشوں سے، سیلابوں سے، مختلف حوادثات سے یہ مال انسان کا خراب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، باقی مال کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت قرآن پاک کے اندر بہت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 70 سے زائد مرتبہ نماز کے ساتھ اللہ پاک نے زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ زکوٰۃ نہ صرف دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، تیسرا رکن ہے، بلکہ زکوٰۃ گزشتہ تمام امتوں کے اندر یہ حکم اللہ رب العزت نے دیا۔ ساری کی ساری امتوں میں، شریعتوں میں تقریباً زکوٰۃ کی جو ہے عبادت یہ انجام دی جاتی رہی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ اس امت کے مالدار لوگ اپنا زکوٰۃ کا روپے پیسہ جو حساب کر کے نکالتے ہیں وہ غریب طبقے کو دیتے ہیں، اور یہ ایک غریب طبقہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، امیر طبقے کو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ پاک نے جو انعامات کا وعدہ فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 روپیہ پر 10، اور مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ 70 گنا روایات میں آتا ہے، قرآن پاک میں 700 گنا تک کا ذکر ہے۔ اور اللہ پاک اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی ہوئی، اللہ پاک یوں اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے تم اپنے جانور کی، پیدا ہونے والے بچے کی، بچڑے کی، کٹے کی، گھوڑے کے بچے کی، اونٹ کے بچے کی پرورش کر کے انہیں پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں، ایسے اللہ پاک اس کھجور کے دیے ہوئے کو اللہ کے راستے میں اخلاص کی بدولت احد پہاڑ کے برابر کر کے اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گزشتہ انبیاء نے بھی زکوٰۃ کو ادا کیا، ان کی امتوں نے ادا کیا، لیکن طریقہ اور تھا، ترتیب مختلف تھی۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں پر وہ لوگ اپنا زکوٰۃ کا مال ڈالاتے، آسمان سے بجلی آتی اور اس مال کو آ کے اچک لیتی، جلا دیتی، جس کا قبول ہوتا وہ جل جاتا، جس کا قبول نہ ہوتا تو وہ دھرے کے دھرا رہ جاتا اور شرمندگی پیشمانی ہوتی۔ اور یہاں پر انشاءاللہ العزیز قبول ہی قبول ہے۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ کافر ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی سستی، کمی، کوتاہی، غفلت کی وجہ سے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ بھی فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے۔ اس کو فی الفور توبہ کر کے اپنا سارا حساب کتاب کر کے گزشتہ زندگی کی زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس امت کو زکوٰۃ کا حکم دیا، گزشتہ امتوں کو جو زکوٰۃ کا حکم دیا اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آیت مبارکہ ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
والزکاة وکان عند ربہ مرضیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ ایمان والوں کی جہاں بھی نشانیاں قرآن پاک نے بیان فرمائی تو وہاں والذین هم للزکاة فاعلون، اس کو بھی ضرور ذکر فرمایا کہ مومن کامیاب شخص وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جو زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ان کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے قرآن پاک کے اندر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارا دوست ہے اللہ رب العزت اور اللہ کا رسول اور ایماندار لوگ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہ لوگ دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ جہاں پر ایک اہم رکن ہے، ایک بنیادی رکن ہے، وہاں پر مسلمان اس کی ادائیگی کا اہتمام رمضان المبارک کے اندر عام طور پر کرتے ہیں، تاکہ 70 گنا ثواب حاصل ہو جائے، تاکہ غریب نادار لوگ اپنے روزے رکھنے میں، افطار کرنے میں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو جائیں، ان کے لیے سہولت ہو، مسلمانوں کی عید میں شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے تاکہ اس کے متعلق مکمل آگاہی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق